کیا عبد النبی اور عبد الرسول نام رکھنا جائز ہے؟ عبد النبی اور عبد الرسول نام رکھنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محدث حرم مکہ، حرم مدینہ، اعلی حضرت کے شیخ الشیخ علامہ عابد سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اپنے زمانے کے محدث اعظم گزرے ہیں، فقیہ اعظم گزرے ہیں، جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ در مختار کی آپ نے اس زمانے میں 16 جلدوں کے اندر شرح لکھی تھی، اور اس پر علماء نے فرمایا کہ آج کے دور میں اگر اس کو تحقیق کر کے لکھے جائے تو کم از کم 60-70 جلدیں بن جائیں گی اس کی، در مختار کی، اتنی بڑی وہ شرح ہے۔ اس کے علاوہ مسند امام اعظم کی آپ کی شرح ہے، مسند امام شافعی کی آپ کی شرح ہے، بڑی بڑی کتابیں آپ کی ہیں، رسائل آپ کے بہت سارے ہیں۔ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے علامہ عابد سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نسلاً سندھی تھے، سندھ کے اندر ہی پیدا ہوئے تھے 7 کے قریب، اور باقی ساری زندگی یمن اور پھر اس کے بعد مکہ مدینہ کے اندر آپ نے اپنی زندگی گزاری تھی۔ تو انہوں نے ایک رسالہ اس حوالے سے السیف المسلول علی من انکرت التسمیۃ بعبد النبی و عبد الرسول، کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ عبد لگانا، جیسے عبد النبی عبد الرسول لگانے سے انکار کرتے ہیں، ان پر کھلی تلوار۔ اس نام سے آپ نے رسالہ لکھا، اور اس میں ادلہ کے ساتھ آپ نے ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پہلے اگر کوئی عبد النبی عبد الرسول لگاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو عبد النبی کہتا ہے، عبد الرسول کہتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام اہل سنت نے النور والضیاء کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں اس بات کو احادیث سے واضح کیا۔ مثلا عبد جو ہے، یعنی عبد النبی عبد الرسول، اس کا مطلب کیا ہوا؟ رسول کا بندہ، رسول کا غلام، ٹھیک ہے، نبی کا بندہ، نبی کا غلام۔ اس پر قرآن و حدیث سے کئی ادلہ موجود ہیں کہ غیر خدا کی طرف اگر کوئی عبد کی نسبت کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف عبد کی نسبت کی جائے، منسوب کیا جائے، تو اس میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہوا کرتا، کیونکہ عبد کا معنی ایک تو ہوتا ہے کہ عابد، یعنی جو کسی کا وہ بندہ کہ جو عبادت کرنے والا ہے۔ جب یہ معنی ہوگا تو یہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی نسبت کی جائے گی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، اس معنی میں کہ اسی کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ باقی اس کے علاوہ اگر عبد کا دوسرا معنی لیا جائے، جیسے غلام کا معنی ہے، عبد بمعنی غلام ہوتا ہے، عبد حر، یعنی درس نظامی کرنے والا کون نہیں جانتا کہ کس کتاب کے اندر یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے کہ میرا غلام آزاد ہے، عبدی حر اعتق عبدک، اپنے غلام کو آزاد کر دو، تو یہ میں کروں تو میرا غلام آزاد ہو جائے گا، تو یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے، عبد کے الفاظ بکثرت استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے عبد کی نسبت بندوں کی طرف کی، کہ قرآن پاک میں سورہ نور میں فرمایا کہ فَانْكِحُوا مِنْ عِبَادِكُمْ وَآمَائِكُمْ، کہ اپنے بندوں کی اور اپنے باندیوں کا نکاح کر دو۔ ہاں، یہاں پر عباد کی اور اما کی، عباد عبد کی جمع ہے، اس کی نسبت بندوں کی طرف کی ہے، تو خود قرآن مجید فرقان حمید میں عباد کی نسبت بندوں کی طرف، مخلوق کی طرف کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا قل، آپ فرمائیے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہاں پہ یا عبادی، اس کے بارے میں مفسرین کے 2 قول ہیں۔ ایک قول ہے کہ یا عبادی میرے بندو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، کہ وہی بخشنے والا، وہی مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، ایک قول تو یہ ہے کہ یا عبادی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے بندوں، ٹھیک ہے، میرے بندوں کا مطلب اللہ کے بندوں۔ اور ایک قول جس پر ادلہ قائم ہے وہ یہ ہے کہ یا عبادی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندوں، یعنی عباد کی نسبت خود اپنی طرف کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا فرمایا گیا؟ قل، آپ فرمائیے اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ اے میرے بندو، اور آگے لا تقنطوا من رحمت اللہ ہے، لوگوں سے کہہ رہے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو آگے کیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ،
تو وہ مفسرین جو اس سے یہ کہتے ہیں کہ یا عبادی سے مراد حضور یہ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر یہ ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا میرے بندو، تو پھر یہ ہوتا کہ لا تقنطوا من رحمتی، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ یا عبادی، اے میرے بندو، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو یہاں پر ایک تفسیر کے مطابق عباد کی نسبت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی طرف کی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ جسے خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسالۃ الخفا کے اندر نقل کیا، ابن عساکر کی یہ روایت ہے، اس طرح اور کئی کتابوں کے اندر، امالی ابن بشران کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہو گیا اور جب آپ کی خلافت تھی، تو اس موقع پر بھی برسر منبر آپ نے یہ الفاظ کہے کہ کنت عبدہ وخادمہ بین یدیہ کالسیف المسلول، کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عبد تھا، عبدہ، کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عبد تھا، آپ کا خادم تھا، آپ کے حضور ایسے رہتا تھا جیسے کھلی تلوار ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد کہہ رہے ہیں، غلام کہہ رہے ہیں۔ تو غلام کہنے کا مطلب کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا آقا تسلیم کیا، اپنا مالک تسلیم کیا، تو کون ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا مالک تسلیم نہیں کرے گا؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ یا مالک الناس و دیان العرب، اے تمام لوگوں کے مالک اور عرب کو جزا دینے والے، عرب کو بدلہ دینے والے۔ اب یہاں پر کیا ارشاد فرمائے؟ یا مالک الناس، تمام لوگوں کے مالک۔ تو جو مالک ہوتا ہے اس کے دیگر غلام ہوا کرتے ہیں، عبد ہوا کرتے ہیں۔ غلام عربی کے اندر عبد کو بولتے ہیں، یعنی غلام کا ایک ترجمہ جب آپ عربی میں جا کے کریں گے تو اس کا کیا بنے گا؟ عبد بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو عبد ہوتا ہی وہ ہے کہ جو غلام ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب غلام ہیں۔ اسی طرح قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر بزرگوں نے یہ نقل کیا کہ جو اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں نہیں شمار کرتا، یہ تصور نہیں رکھتا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مملوک ہوں، تو وہ سنت کی حلاوت کو پا ہی نہیں سکتا۔ لذت اگر کسی نے پانی ہے، لذت سنت کی حلاوت پانی ہے، مٹھاس پانی ہے، تو بس وہ یہ تصور کرے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوں، آپ کے تابع ہوں، حضور مجھ پر جو چاہے تصرف فرمائے، تو ہی وہ لذت پائے گا، ورنہ وہ سنت کی لذت کو، حلاوت کو نہیں پا سکتا۔ یہی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے دعوے دار ہوتے ہیں لیکن ان میں سنت کی حلاوت نہ محسوس ہوتی ہے نہ نظر آتی ہے۔ دعوے بڑے ہوتے ہیں لیکن وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی جو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ جب تک اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع نہیں کر لو گے، ان کے غلام نہیں بن جاؤ گے، حلاوت پا ہی نہیں سکو گے، سنت کی لذت تمہیں حاصل ہی نہیں ہوگی۔ لہذا عبد النبی اور عبد الرسول کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء کا بھی اس حوالے سے نام گزرا ہے کہ جنہوں نے اپنا نام عبد النبی یا عبد الرسول یہ رکھا ہے۔